زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص کھیتی کرنے والا ایک کسان ہو، وہ کسانی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے فصل ملے، اچھی فصل ملے، یا ایک کہا جائے کہ اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ میں پڑھوں گا تو ڈاکٹر بنوں گا، پڑھوں گا تو ماسٹر بنوں گا، پڑھوں گا تو انجینئر بنوں گا۔ اسی طرح سے کوئی تجارت کرنے والا ہے، ویوسائی، بزنس مین بزنس کر رہا ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے بزنس کو بڑھائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے سامنے ایک گول ہے کہ ہمارا اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے۔ ایک کسان اپنی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے، اچھی فصل کی پیداوار چاہتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اچھی فصل۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، جب تک ہمارے پاس مقصد نہیں رہے گا، آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں مقصد نہیں رہے گا کہ ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کیوں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، نہیں پتہ رہے گا تب نہیں کرے گا۔ من کرے گا تو آئے گا، من کرے گا تو نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں مقصد پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کسی چیز کو۔ ہم کتنا بڑھیا سے تیار ہو کے جاتے ہیں پڑھنے، یا کہا جائے کہ ایک کسان اپنی پوری تیاری کے ساتھ کھیت میں اترتا ہے۔ ایک بزنس مین ٹائم سے اپنا سارا بزنس کو اسٹارٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس وقت دکان کو کھولنا ہے، اس وقت بند کرنا ہے، اس وقت فیکٹری میں جانا ہے، اس وقت نہیں جانا ہے۔ وہ ایک دم ٹائم سے جاتا ہے، تو اس کا مقصد ہے۔ سورہ جاریات پڑھیے، آیت نمبر 56، آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بول رہے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں دو چیزیں معلوم چل رہی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم چل رہی ہے کہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلے مقصد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115 پڑھیے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس میں دو معنی ہیں، پہلے ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس سے پہلے کی آیت سن لیجیے، 112 سے پڑھیے، سورہ مومنون 112۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن تم دنیا میں کتنے دن رہے؟ وہ کہیں گے، یعنی ہم لوگ کہیں گے کہ ایک دن سے بھی کم، جو گنتی کرنا جانتا ہو ان سے پوچھ لیجیے، ہم یہ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں ایک دن یا ایک دن سے کم، اور پھر کہیں گے کہ ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، جو گنتی جانتا ہے انہی سے پوچھ لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک دن نہیں، اس سے بھی کم دن رہے، کافی اگر تم اس کو جانتے ہوتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں تھا، اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ ایک ابھی میں حال ہی کے دنوں میں ایک شخص کے ساتھ گیا تھا، تو کیا کہہ رہا ہے، بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے بھائی یہی تو زندگی ہے، اب اسی میں ہم پی لیں کھا لیں ختم ہو جائیں گے، اور کیا زندگی ہے؟ تو ایک شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ یہی بھر زندگی ہے، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔
اب اسی میں ہم دارو پیئیں گے، وہ دارو پی رہا تھا، اسی میں ہم دارو پیئیں گے، اسی میں ہم ساری گناہ کے کام کریں گے، موج مستی، یعنی موج مستی کی زندگی جی لو، کیونکہ یہی بھر زندگی ہے۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، ایک چیز سمجھیے کہ یہ جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی ہے 60 سال 70 سال 100 سال کی، 100 سال کی زندگی آپ کو مل رہی ہے، ایک جو زندگی مل رہی ہے آنے والی زندگی، جو ختم ہی نہیں ہونے والی، چاہے آپ جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں۔ اب اس کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایسی زندگی جو چاہتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہونے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی، یا مقررہ وقت کی ہم زندگی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے جی لیں، کھا لیں، پی لیں، گناہ کر لیں اور ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، یا جہنم میں چلے جائیں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اپنا مقصد ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دین کی اتباع کیسی کرنی ہے، لیکن ہمیں دین سے بھاگنا نہیں ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس چیز کو، یہ اللہ کا دین ہے، نماز چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی فکر دوسرا، آخرت کی فکر نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ ہم کیول دنیا میں جی رہے ہیں، کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ایسے رہیں گے، بس ختم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آپ کہیں گے آپ قید خانہ کیسے ہے؟ آپ کو متعین وقت پہ نماز پڑھنا ہے، ٹائم کے پابند ہوئے کہ بھائی ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے اس وقت پہ جا کے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے، یہ نہیں کہ بیچ میں ہم ایک ایک گلاس پیتے رہیں۔ رمضان آیا تو روزہ رکھنا ہی ہے، ہر ایک صحت مند اور بالغ آدمی پہ فرض ہے۔ آپ کے پاس مال ہے تو حج بھی کرنا ہے، زکات بھی دینا ہے، یعنی ہم اللہ کے تابع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ کرنا ہے۔ ہم شراب نہیں پی سکتے، ہم جوا نہیں کھیل سکتے، ہم کسی طرح کی فحش کام نہیں کر سکتے۔ آج جائیے 100-500 دیجیے ایسی ہوٹلوں میں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے۔ مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے کہ آپ پر مصیبتیں بھی آئیں گی، ہر ایک طرح کی دشواریاں بھی ہوں گی، لیکن اس دین سے پھرنا نہیں ہے۔ اور کافروں کے لیے جنت ہے کہ وہ شراب بھی پیئیں گے، جوا بھی کھیلیں گے، بدکاریاں بھی کریں گے، گالی گلوچ بھی کریں گے، جو من چاہے وہ کریں گے، سود بیاج کر کے مال بھی زیادہ سے زیادہ کمائیں گے۔ تو دنیا تو کیول کافروں کے لیے ہے، ہم پہ جو چیز ہے کہ ہم اچھی طریقے سے مال کمائیں، اچھی طرح سے رہیں، اچھی طرح سے نماز پڑھیں، اچھی طرح سے زکات دیں، اپنے پڑوس کا خیال کریں، یہ ساری چیزیں ہم پہ لاگو ہوتی ہیں۔ ہم پڑوس کا بھی خیال نہیں رکھتے تو بھی گناہ کا کام ہے، اپنے بھائی کا بھی خیال نہیں رکھتے تو بھی گناہ کا کام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی، ہم کافروں کو دیکھتے ہیں، کافر یعنی غیر مسلم جو بھی ہیں، سکھ، عیسائی، ہندو، یہ سارے لوگ آ جائیں گے، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں گے، ارے یہ تو نماز کے ٹائم ہوا ہے اور یہ تو ایسے جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اب پیسہ آ رہا ہے، زکات نکال نہیں رہا ہے غیر مسلم، تو اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ زکات نکال رہا، ہمیں نکالنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کو اللہ کے تابع ہونا چاہیے، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا سے محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں عالیشان بنگلہ بن جائے، تو اس کے لیے کتنا کر رہے ہیں، ہر ایک برے سے برے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ نشے اور چیزیں خراب ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نشے والی چیز کو بین کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اب ہم مسلمان دیکھیے کتنے مسلمان ہیں کہ آپ کو گٹکا بکتے ہوئے مل جائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ آمدنی ہو رہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ شراب بیچتے ہوئے مل جائیں گے، پیتے ہوئے مل جائیں گے۔ تو دنیا کی محبت میں ہم گٹکا بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، یہاں تک کہ سود بیاج پہ مال بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو اور ہمارا بلڈنگ بنے۔ کیوں کر رہے ہیں؟
ہے کہ ہمارے پاس شہرت ہو، پیسہ آئے گا شہرت ہوگی. تو دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. دوسرے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کپڑا پہن رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں، چوری سے پیسہ لا رہے ہیں، گندے کاموں میں ملوث ہو جا رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح سے پیسہ چاہیے بس. سوشل میڈیا پہ دیکھیے، مسلمان ہیں ناچ رہے ہیں، مسلمان ہیں گندے کام کر رہے ہیں، لڑکی ہو لڑکے ہو. کیوں؟ کیونکہ انہیں دنیا سے محبت ہے، کسی طرح سے پیسہ چاہیے بس، ہمیں اور کسی سے مطلب نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. آخرت کی فکر، آخرت کی فکر ہمیں نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پڑھیے. کل نفس ذائقۃ الموت. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو. یہ برحق ہے کہ سبھی کو مرنا ہی ہے، اس میں کوئی نہیں بچ سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ٹرانسلیشن: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم سبھی کے سبھی لوگوں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. بدلہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک چن چن کے بدلہ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی چن چن کے بدلہ دے گا، چاہے اگر ہم گناہ کیے ہوں، چاہے اگر ہم نیکی کیے ہوں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی ہم کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمارا زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہو جائے. سب سے پہلے ہی ذکر آیا کہ ہمیں مرنا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیابی وہی ہے. جس شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب انسان ہے. اب سوچئے، کیا ہم جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں کہ جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں؟ اور پھر آگے کہا گیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اب سوچئے، جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے دنیا کیا ہے؟ آپ بتایا، پیچھے ہی میں بتایا کہ وہ کہے گا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کم رہا دنیا میں. اس کی ہم تلنا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، تلنا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اس چیز کو، دنیا کو پانے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دے رہے ہیں. حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالوں کے جواب جب تک انسان نہ دے دے تب تک وہ پیر نہیں ہلا سکے گا. 5 سوالوں کے جواب. اب دیکھیے، کیا ہمیں وہ تیاری ہے کہ ہم ان 5 سوالوں کے جواب دے سکیں؟ پہلا، کہ زندگی کہاں گزاری؟ پوری کی پوری زندگی 50 سال جیے، 40 سال جیے، 20 سال جیے، 100 سال جیے، زندگی کہاں گزاری؟ شراب پینے میں گزاری، گولی کھانے میں گزاری، بے نمازی کی طرح زندگی گزاری. کہ کیسے گزاری بتاؤ؟ اب حساب دو بھائی. ہم لوگ حساب لیتے ہیں دنیا میں بھی، اپنے بیٹے سے ہم حساب لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں کہ تم کما رہے ہو 60,000 کہاں کہاں خرچ کیے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پوری 60 سال کی زندگی جو گزارے ہو کیسے گزارے ہو. اور پھر سے دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ جوان تھے، طاقت تھی، قوت تھی، اس کا استعمال کس میں کیے؟ گناہ کے کاموں میں کیے، خواہش کے کاموں میں کیے. یا آج کے سمے میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، یوٹیوب اور کیا کیا چیزیں ہم لوگ شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں گزاری. کہاں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری؟ جوانی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سجدے کر سکتے ہیں، بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا. ہم جوانی میں
زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. اور تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمائی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کسی کا مال ہڑپ کے تو نہیں نہ کما لیا، سود بیاج دے کے تو مال نہیں نہ کمایا، یا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. آج کل آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیسے کیسے کام ہو رہا ہے پیسہ کمانے کے لیے. تو مال کہاں سے کمایا، یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے مال کہاں کہاں سے کمایا. آج کل جائیے، لیبر بھی مستری دے رہا ہے 700، یعنی مالک دے رہا ہے 700، تو ہم کام کر رہے ہیں ایک دم سلو ہے کہ کام ختم ہو جائے گا تو کام نہیں ملے گا. کئی لوگ دیکھیں گے الحمدللہ، ماشاء اللہ الحمدللہ، جو بہترین ہے، اپنے کام کا صحیح اپیوگ کرتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے کہ جو تم نے مال کمایا وہ کہاں خرچ کیا. مال تو کما لیا، اب اس کو خرچ کہاں کیا؟ شراب پینے میں، عیاشی کرنے میں، یا کسی ایسے کام میں تو نہیں نہ خرچ کیا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں اور آخری سوال ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. اب بتائیے کن کن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز فرض ہے؟ ہم سبھی کو معلوم ہے. تو علم جب معلوم ہے کہ نماز فرض ہے تو ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ پانچواں سوال ہے. اب تب تک پیر نہیں ہلیں گے قیامت کے دن. آدمی کو پیر سے جکڑ دیا جائے، سوچیے، اور اوپر سے تپش ہو، سورج کی تپش ایک دم، اور پیر ہلے ہی نہ. آپ ہلانا بھی چاہو تو نہیں ہلا سکتے. ایسی حالت میں جب تک ہم 5 سوال نہ جواب دے دیں، اور جتنا جلدی دیں گے اتنا جلدی چھٹکارا. آپ سوچیے، دیکھنے میں تو لگ رہا ہے بہت ہی آسان، لیکن ابھی ہم دنیا میں ہی اس سوال کا جواب ڈھونڈیں ہے کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، جوانی کہاں گزار رہے ہیں، زندگی کہاں گزار رہے ہیں، تو ہم ناکامیاب ہو جائیں گے. تو علم حاصل کیا، اس پہ کتنا عمل کیا؟ حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا، اس پہ کتنا عمل کیا؟ میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن دیں، مقصد دیں کہ ہمیں کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد ہٹے گا تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے. سب سے جو ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے مقصد کو جانیں، ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف میری عبادت کریں. پیدا کرنے والا کون ہے؟ آج تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیدا کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا تو اللہ تعالیٰ لنگڑا پیدا کر دیتا، ٹیڑھا پیدا کر دیتا، گونگا پیدا کر دیتا. تو کون ہے جو زبان دیتا، کون ہے جو آنکھ دیتا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک سالم پیدا کیا ہے، اچھے سے پیدا کیا ہے، کوئی دقت نہیں دی، کوئی دشواری نہیں دی، کوئی عیب نہیں دیا. تو اس کا حق ہم کیسے ادا کر رہے ہیں؟ کوئی عمل نہیں. میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، اپنے مقصد کو جانیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ جنت حاصل کرنا، جہنم سے بچ جانا. جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.